آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، مجھے آپ کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے رد روافض اور امام احمد رضا فاضل بریلوی، یعنی سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے روافض کا رد کس طرح سے فرمایا اور ان کے عقائد و نظریات کی بیخ کنی کس انداز میں فرمائی اور ان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا تفصیلات امت کو عطا فرمائی۔ یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری سچائیاں پڑھنے کو ملیں گی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت مشرکین مکہ کو دی، کفار و مشرکین کے سامنے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام پہنچایا تو اس پیغام حق کی مخالفت کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہیں کفار و مشرکین کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو اندر اور باہر ہر اعتبار سے صاحب ایمان، جنہیں ہم اور آپ مخلص صحابی کہتے ہیں۔ اسلام کا کام بہت تیزی سے جب بڑھنے لگا تو اسلام دشمن طاقتوں نے اس پر بند باندھنے کی ناپاک کوشش شروع کر دی۔ سب سے زیادہ جس قوم نے، جس طبقے نے مخالفت کی، قرآن کریم نے اس طبقے کی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ، اے مسلمانوں تم اپنا سب سے سخت دشمن ضرور یہودیوں کو پاؤ گے۔ دنیا کی سب سے دشمن قوم اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق قوم یہود ہے۔ اس قوم نے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نت نئے فتنے کھڑا کیے، سازشیں کی، منصوبے بنائے، تدبیریں اختیار کی، اور پھر جو اندہ یا بندہ کے تحت انہیں ایک شخص ملا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ طیبہ پڑھنے کا دعوے دار ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ کر حالات کا اس نے جائزہ لیا، اور اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے مسلمانوں کو دام تزویر میں لیا جا سکتا ہے۔ بہت گہرائی سے اس نے اس کا مطالعہ کیا، چنانچہ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ امت مسلمہ اور اہل ایمان سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں، بے شک آل رسول کی عقیدت ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، حضور گیا سے ملت تشریف فرما ہوئے، ہم سب نے ان کی دست بوسی کی۔ جی حضور گلزار ملت جلوہ فرما ہوئے، ہم سب نے ان کی دست بوسی کی۔ اور جب قائد اہل سنت تشریف فرما ہوئے تو ہم نے جو تعظیم کا طریقہ اختیار کیا، صاحب سجادہ نے بھی، آپ سب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان بزرگ شخصیتوں کا
صاحب سجادہ نے دست بوسی کر کے ان کی تعظیم اور اکرام کا انداز کس طرح سے آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا کی تعلیم کا اثر ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. سبحان اللہ. سبحان عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ دیکھا کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتی ہے تو نسبت رسول پاک کی بنیاد پر اہل بیت سے، لہذا اب اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صحابہ کی عظمت کو تار تار کیا جائے. جب ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی تو پھر قرآن اور حدیث کا سارا دفتر غیر معتبر ہو جائے گا. آپ کو میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرتا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیت کریمہ لے کر آتے، کلام الہی رسول پاک کے پاس لے کر کے آتے اور رسول پاک اپنی زبان سے اسے ادا فرماتے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کلام رسول پاک کو پیش کیا، رسول پاک نے اسے اپنی زبان سے ادا کیا. یہ علماء جو دن رات پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ان سے پوچھئے، اور اس وقت بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جس طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے کلام الہی یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، بالکل اسی طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے جو دیگر باتیں ارشاد فرمائیں جنہیں ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں، تو قرآن بھی رسول پاک کی زبان سے نکلا ہوا کلام، حدیث بھی سنت بھی رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے. دونوں نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلام. کیسے آپ نے جانا کہ قرآن یہ ہے اور کیسے آپ نے جانا حدیث یہ ہے؟ جب ایک ہی ذات کی زبان مبارک سے دونوں باتیں نکل رہی ہیں، کیسے آپ نے سمجھا یہ قرآن ہے؟ کیسے آپ نے سمجھا یہ حدیث ہے؟ یہ فرق آپ کو کس نے بتایا؟ کیا امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی اس وقت باحیات، اس وقت دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تھے جب پہلی بار رسول پاک کے پاس حضرت جبریل امین وحی الہی لے کر اترے تھے؟ کیا اس وقت حضرت امام حسین جلوہ فرما تھے؟ نہیں تھے. تو آخر کیسے آپ کو پتا چلا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ دونوں رسول پاک کی زبان سے ادا ہوئے کلمات ہیں. کیسے آپ نے فرق کر لیا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ اسی نقطے کو یہودیوں نے سمجھا اور سوچا کہ اگر دفتر اسلام کو غیر معتبر قرار دینا ہے تو رسول پاک کے صحابہ کو غیر معتبر قرار دے دو، پورا دفتر اسلام غیر معتبر ہو جائے گا. جی 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 کیا بات حضرت. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ کیا بات حضرت. نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو سامن ہے. محبت علی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تم کو تو ابھی یہی نہیں پتا ہے کہ علی کو زبر پڑھا جائے گا پڑھا جائے گا. تم کو تو ابھی یہی نہیں خبر ہے کہ علیون کہا جائے گا یا علین کہا جائے گا. کس منہ سے تو محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو اس دعوے میں جھوٹا ہے. اگر تیرے دل میں اہل بیت کی، مولا کائنات کی سچی محبت ہوتی تو کم از کم اپنے محبوب کو کیسے پکارا جاتا ہے اس کا تو علم ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ